31 دسمبر قریب ہے اور 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ کے موقع پر بہت سے لوگ غیر شرعی کام کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں اور شراب نوشی کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، سلنسر وغیرہ نکال کر لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس انداز سے خوشی منانا، نیو ایئر نائٹ منانا، اس حوالے سے شریعت کیا حکم لگاتی ہے اور کیا خوشی کس انداز سے منائی جائے، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ کسی بھی جائز معاملے پر خوشی منانے پر شریعت پابندی نہیں لگاتی ہے، صحیح، لیکن خوشی منانے میں یہ بات ضرور ہے کہ خوشی منانے میں کوئی ایسا طریقہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہے تو وہ طریقہ اختیار کرنا ناجائز ہے۔ جیسے شادی کی خوشی ہوتی ہے اور شادی میں یقیناً جو ہے وہ سب عزیز و اقارب رشتہ داروں کو خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس موقع پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اب اگر کوئی اس خوشی کو ناجائز طریقے سے منائے، معاذ اللہ گانے باجے کی محفل سجا کر، شرابوں کے دور چلا کر، یا ڈھول ڈھمکے یا موسیقی یا اس طرح کی محفلیں جما کر، تو ظاہر ہے کہ جو خوشی منانے کا طریقہ ہے یہ ناجائز ہے اور یہ اللہ پاک کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی خوشی کس بات کی ہے۔ پہلے تو بندے کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو سال گزرا ہے، اس سال میں اس نے کون سے ایسے نیک اعمال کیے ہیں جو اتنے مقبول ہو گئے، اس کو پتہ بھی چل گیا کہ اب اس کو خوشی منا رہا ہے کہ چلو یہ میرا سال بہت اچھے طریقے سے گزرا ہے، اللہ پاک کی عبادت میں گزرا ہے، اللہ پاک کی رضا میں گزرا ہے۔ وہ تو جو ہے وہ خوشی منانا اس کا ایک حق بھی بنتا ہے جب کہ وہ جائز طریقے سے منائے۔ یہاں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا سارا سال اور سال کا بلکہ اکثر حصہ جو ہے وہ گناہوں میں، نافرمانیوں میں گزرتا ہے۔ بس ہمیں ایک جو ہے وہ نئے سال کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ اپنا احتساب ہوتا ہے، نہ یہ فکر ہوتی ہے کہ نئے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے، بلکہ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہی گناہوں کا کھاتہ کھول دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اچھی فعال تو یہ ہے کہ نئے سال کو اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ، ذکر و فکر کے ساتھ، کسی ایسی محفل میں بیٹھ کر کہ جہاں اللہ پاک کی یاد ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نعت خوانی ہو، مدنی مذاکرہ، بیان، اس طرح کے امور میں ہمیں جو ہے وہ نئے سال کا استقبال کرنے چاہیے، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ میں نیکی سے جو ہے وہ ابتدا کر رہا ہوں، تو مجھے سارا سال اسی طرح نیک عمل کی توفیق عطا کر۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہے نہ پچھلے سال کا پتہ، نہ اگلے سال کی جو ہے وہ پرواہ کہ ابتدا کس سے ہو رہی ہے، اور پھر شرابوں میں، فحاشیوں میں اور اس طرح کے دیگر یعنی ایسے برے کام کہ جو سارا سال بھی جو ہے وہ بندہ نہیں کرتا، تو اس طوفان گناہ میں وہ بھی بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری آنے والی زندگی، میرا آنے والا سال اچھے طریقے سے گزرے، نیکیوں میں، عبادتوں میں گزرے، میں نافرمانیوں سے رک جاؤں۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ اللہ پاک کے غضب کو ابھارنا چاہیے اور ایسے کام کرنا چاہیے کہ جن کو اللہ پاک نے ناپسند فرمایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور عام مسلمان بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایسے برے افعال کے ساتھ، ایسے برے کاموں کے ساتھ سال کی ابتدا اور اس پر خوشی، یہ یعنی بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی بہادری ہے کہ ایک تو گناہ کر رہا ہے، دوسرا اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے۔ ایسے بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے مرتے وقت۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جس کو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو تو اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ تو جو گناہ پر خوش ہو رہا ہو، جو نافرمانیوں پر خوش ہو رہا ہو، تو اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس طرح کے برے کاموں سے محفوظ فرمائے۔